اللہ کے رسول کے 5 بڑے بڑے حق ہم پر لازم ہیں۔ آپ علیہ السلام کا پہلا حق ہم پر یہ ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے کہ آپ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ کے بعد کسی نبی اور رسول نے نہیں آنا۔ آپ علیہ السلام نے خود فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اب کوئی بے ایمان نبوت کا دعویٰ کرے، وہ جھوٹا ہے، کافر ہے، زندیق ہے، واجب القتل، یعنی اس کا قتل کرنا ضروری ہے۔ کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی اس سے دلیل طلب کرے یا کوئی معجزہ مانگے تو وہ بھی کافر ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ موجود ہے، من طلب منہ علامتاً فقد کافر، جو کوئی نبوت کے دعوے دار سے کوئی دلیل طلب کرے وہ بھی کافر ہو گیا۔ آپ کا دوسرا حق یہ ہے کہ زندگی کے ہر مسائل، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، پڑھنے لکھنے، شادی بیاہ، معاملات معاشرات، حتیٰ کہ بیت اللہ سے لے کر بیت الخلاء تک آپ علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے خود فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ارے ہمارے ماڈل، ہمارے نمونہ تو اللہ کے رسول ہیں، ہمارے نبی ہیں، لیکن افسوس آج کا مسلمان کوئی مائیکل جیکسن کی طرح بننا چاہتا ہے، کوئی ہالی ووڈ اور بالی ووڈز ایکٹرز کی طرح بننا چاہتا ہے، اور آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ داڑھی رکھنا صرف مولوی کا کام ہے، نماز پڑھنا صرف مولوی کا کام ہے، زکوٰۃ ادا کرنا صرف مولوی کا کام ہے، جہاد کرنا صرف مولوی کا کام ہے، حج ادا کرنا صرف مولوی کا کام ہے۔ ارے اس نادان کو بتاؤ، یہ داڑھی رکھنا صرف مولوی کا کام نہیں بلکہ مسلمان کا کام ہے، نماز پڑھنا صرف مولوی کا کام نہیں بلکہ مسلمان کا کام ہے، زکوٰۃ ادا کرنا صرف مولوی کا کام نہیں بلکہ مسلمان کا کام ہے، جہاد کرنا صرف مولوی کا کام نہیں بلکہ مسلمان کا کام ہے، حج ادا کرنا صرف مولوی کا کام نہیں بلکہ مسلمان کا کام ہے۔ یہ داڑھی رکھنا مولوی ہونے کی نشانی نہیں بلکہ محمدی ہونے کی نشانی ہے، نماز پڑھنا یہ مولوی ہونے کی نشانی نہیں بلکہ محمدی ہونے کی نشانی ہے، زکوٰۃ ادا کرنا مولوی ہونے کی نشانی نہیں بلکہ محمدی ہونے کی نشانی ہے، جہاد کرنا مولوی ہونے کی نشانی نہیں بلکہ محمدی ہونے کی نشانی ہے، حج ادا کرنا مولوی ہونے کی نشانی نہیں بلکہ محمدی ہونے کی نشانی ہے۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ آپ کا تیسرا حق یہ ہے، جو آپ دین لے آئے اس دین کی نصرت کی جائے، مدد کی جائے اور دین کو آگے پھیلایا جائے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے آپ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، آپ کے بعد کسی نبی اور رسول نے نہیں آنا، تو اللہ رب العزت نے یہ دین کی محنت کا کام اس امت کے ذمہ لگایا ہے۔ اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو، تم بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا، اے صحابہ کیا میں نے یہ دین آپ تک پہنچا دیا؟ تو صحابہ نے بیک زبان ہو کر فرمایا، یا رسول اللہ آپ نے دین پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اے صحابہ یہ دین میں نے آپ تک پہنچا دیا، آگے غائبین تک پہنچانا آپ سب کی ذمہ داری ہے۔
یہ سن کر صحابہ پوری دنیا میں پھیل گئے۔ صحابہ نے یہ دین ہم تک پہنچایا اور آگے اس دین کو پہنچانا پھیلانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کا چوتھا حق یہ ہے کہ آپ کی تعظیم و تکریم کی جائے، آپ کا ادب کیا جائے، آپ کے نام کا بھی ادب کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ آپ جمعہ کے خطبہ کے لیے ممبر پر جب چڑھنے لگے، جب آپ نے پہلا قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، جب آپ نے دوسرا قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب آپ نے تیسرا قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب آپ خطبہ سے فارغ ہوئے، ممبر سے نیچے اترے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کو پہلے کبھی ممبر پر چڑھتے ہوئے نہیں سنا جو آج سنا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس جبرائیل امین تشریف لائے، جب میں نے پہلا قدم رکھا تو فرمایا یا رسول اللہ، ہلاک ہو وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس میں روزے نہ رکھے، اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب میں نے دوسرا قدم رکھا تو فرمایا یا رسول اللہ، ہلاک ہو وہ شخص جو آپ کا نام سنے اور آپ پر درود نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب میں نے تیسرا قدم رکھا تو فرمایا یا رسول اللہ، ہلاک ہو وہ شخص جو والدین میں سے دونوں کو یا ایک کو زندہ پائے اور ان کی خدمت نہ کرے، خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے۔ تو میں نے کہا آمین۔ بد دعا کرنے والے جبرائیل امین ہیں اور اس پر آمین کہنے والے دو جہاں کے سردار ہیں، تو اس میں ناقبولی کی تو گنجائش ہی نہ رہی۔ ویسے بھی نبی علیہ السلام کے ہم پر بہت احسانات ہیں، ان احسانات کا تقاضا یہی ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی ذات پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں۔ آپ کا پانچواں حق یہ ہے کہ آپ سے محبت کرنی چاہیے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کی ذات مسلمانوں کے ہاں مسلمانوں کی جانوں سے زیادہ اور مسلمانوں کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ نبی علیہ السلام کی ذات سے محبت اور لگاؤ ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی جان سے زیادہ نبی علیہ السلام کی ذات سے محبت کیوں ہونی چاہیے؟ کیونکہ انسان کو اپنی ذات سے تو نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی ذات سے کسی انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، بلکہ نبی علیہ السلام کی ذات سے ہر وقت نفع حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے خود فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ من الناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنی جان اور دوسرے لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرنے لگے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، میں اپنے والدین، اپنی اولاد اور دوسرے لوگوں سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن آپ مجھے اپنی جان سے محبوب کس طرح ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا آپ کا اس وقت تک کامل ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دیر خاموش رہے، اس کے بعد فرمایا یا رسول اللہ، اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہو گئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اے عمر، اب آپ کا کامل ایمان ہو گیا۔ کامل ایمان کے لیے شرط یہی ہے کہ اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنی جان اور دوسرے لوگوں سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کی ذات سے محبت کی جائے۔ اگر میں اور آپ کامل ایمان چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنی جان اور دوسرے لوگوں سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کی ذات سے محبت کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نبی علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے۔